اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اور اس لیے کہ مائل ہو ان منمہ کی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل جس کو یقین نہیں آخرت کا، اور وہ اس کو بھی پسند کر لیں اور کیے جاویں جو کچھ برے کام کر رہے ہیں۔ سو کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں، حالانکہ اس نے اتاری ہے تم پر کتاب واضح، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے ٹھیک، سو تم مت ہو شک کرنے والوں میں سے۔ سورہ انعام کی 114 اور 115 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اوپر کی آیات میں آپ کے سامنے کل ذکر آیا تھا کہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے، اور شیطان انسانوں کو چکنی چپڑی باتوں میں، منمہ کی ہوئی باتوں میں پھنسا کر کے غلط راہ کی طرف لے جاتا ہے، اور انسانوں میں بھی انسانوں کے بہت سارے دشمن ہیں۔ اور کل آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کے سامنے فرشتے بھی آسمان سے نازل ہو جائیں اور مردے بھی زندہ ہو کر کے قبروں سے نکل کر کے ان سے بات کر لے، تب بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ کی مشیت نہیں ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے، اور اللہ کی حکمت کے خلاف ہے یہ۔ اس وقت جو آیت پڑھی گئی ہے 115 نمبر کی، 114 نمبر کی آیت کا خلاصہ قریب بیان کیا گیا تھا، 115 نمبر کی آیت کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ جب کفار مکہ عاجز ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضد اور ہر دھرمی سے اور دلائل کے مطالبے سے جب وہ لوگ لاجواب ہو گئے، اب ان کے سامنے کوئی چارہ نہیں رہا، کوئی راستہ نہیں رہا، تو ان لوگوں نے ایک دوسرا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اختیار کیا، اور وہ راستہ یہ اختیار کیا کہ ان کافروں نے، ضد اور حد درمی کرنے والوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک سازش بنا لیجئے، یعنی کوئی ایک پنچایت بٹھائیے، اس پنچایت میں کوئی سازش ہو، کوئی حاکم ہو، کوئی فیصلہ کرنے والا ہو، اور وہ جو فیصلہ کر دے اس فیصلے کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صرف بہانے بازی ہے، ان کو ماننا نہیں ہے۔ جب سارے راستے ان کے لیے بند ہو گئے، دلائل کے ذریعے ان کو سمجھا دیا گیا، معجزات کے ذریعے ان کو سمجھا دیا گیا، ہر طرح سے ان کو سمجھا دیا گیا، اور جب وہ لاجواب ہو گئے، یہ ایک راستہ ان لوگوں نے صرف فریب کے لیے، دھوکے کے لیے انہوں نے اختیار کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کا متعین کر دیجیے جو سازش ہو اور جو پنچایت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ان کو آپ جو ہے بٹھائیے، اور وہ آپ کے بارے میں فیصلہ کرے کہ آپ نبی برحق ہے یا نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب ہمارے سامنے نازل کی ہے، اور یہ قرآن کیا ہے؟ واضح ہے، اس کے اندر ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں، حلال کو، حرام کو، جو چیزیں جتنی ضرورت کی، انسانوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتا دیا۔ قرآن جیسی کتاب میرے اوپر نازل ہوئی، اس کے بعد میں قرآن کو چھوڑ کر کے دوسروں کو میں منصف بناؤں، قرآن کو چھوڑ کر کے میں دوسروں کو کسی کو سازش بناؤں، قرآن کو چھوڑ کر کے میں کسی اور کو حاکم بناؤں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ جب عدالت عالیہ موجود ہو اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو جائے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ہائی کورٹ کا اگر کوئی فیصلہ ہے تو سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا، لیکن اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کتاب سپریم کورٹ ہے، جو کچھ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا وہ بالکل آخری بات ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو کتابیں دی گئیں، یعنی یہود و نصارہ، ان لوگوں سے پوچھو، یہود و نصارہ جن کو توریت اور انجیل دی گئی،
ان کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں، کمال کے بارے میں، ہر نشانی کے بارے میں ان کی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی گئی ہیں، قرآن کے بارے میں بھی لکھی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہر چیز ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ ان سے پوچھ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے اور قرآن کے بارے میں کیا ہے، جبکہ ان کی کتابوں کے اندر تحریف اور تبدیل ہو گئی، ان کی کتابوں کے اندر لوگوں نے تبدیل کر دیا، بہت سارے احکامات خدا بندی کو انہوں نے بدل دیا۔ اس کے باوجود تحریف شدہ ہونے کے باوجود بھی قرآن کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر قسم کی چیزیں تفصیل سے واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد 115 نمبر کی آیت میں آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے۔ دیکھیے یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، قابل توجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے۔ دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، کسی کے دل کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ ہمارے اندر شک پیدا ہو سکتا، آپ کے اندر شک پیدا ہو سکتا، ہمارے دلوں کے اندر غلط وسوسے آ سکتے، آپ کے دل کے اندر غلط وسوسے آ سکتے اور آتے رہتے، لیکن نبیوں کا دل بالکل آئینے سے بھی زیادہ صاف رہتا۔ خدائی احکامات کے بارے میں، خدائی کتاب کے بارے میں ان کے دل کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ اس کے باوجود اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے۔ کیا مطلب؟ یہ ہم کو اور آپ کو بتانے کے لیے ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی شک و شبہ تھا ہی نہیں، کسی نبی کے دل میں کوئی شک و شبہ کبھی بھی نہیں آیا۔ خدا کی ذات کے بارے میں، خدا کی صفات کے بارے میں عام انسانوں کے ذہنوں میں وسوسے آتے، خیالات آتے، لیکن نبیوں کا دل اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ نہیں آتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ شک کرنے والوں میں مت ہوئیے۔ کیا مطلب؟ آپ اپنی امت کو بتا دیجئے جو کچھ میں نازل کر رہا ہوں، یعنی قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے بارے میں بتا دیجئے، امت کو شک نہ کرے، کیونکہ آپ کی ذات بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے اور قرآن پاک بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے، اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، لا ریب فی۔ قرآن کے اندر اللہ نے خود فرما دیا یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، اور مومنین کے لیے، متقین کے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ تو برے کہم خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کو منصف بناؤں، کسی اور کو جج بناؤں، کسی اور کو حاکم بناؤں؟ یہ تو بھائی سمجھنے والی بات نہیں ہے، تم کو ماننا ہے مانو، نہ ماننا مت مانو، لیکن میں قرآن کو چھوڑ کر کے کسی اور کو منصف تو نہیں بناؤں گا میں۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کچھ صفات کو بیان کیا ہے۔ اصل میں قرآن کا ہی ذکر چل رہا کہ قرآن ہی منصف ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی دلیلیں، ہر قسم کی حرام حلال کی چیزوں کو بیان کر دیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کچھ صفات کو بیان کیا جس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کو شک و شبہ سے پاک فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدنیت، بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔